بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو انفارم کر دوں۔ مطالعہ پاکستان کی جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، باب نمبر 6 ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت، اور اس کا ڈیٹیل کوشچن ہے قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات۔ اب جب یہاں پہ ثقافت کی بات ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ میں قدیم وادی سندھ سے شروع کروں، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ثقافت سے، کہ ثقافت سے کیا مراد ہے۔ اب اگر ہم ثقافت کو میں تھوڑا ڈیفائن کروں تو ان شارٹ آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ کسی قوم کے افراد جب مدتوں ایک سرزمین پر مل جل کر رہتے ہیں، جب وہ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کی کچھ ویلیوز یعنی ان کی کچھ قدریں ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہو جاتی ہیں، یعنی مشترکہ ہو جاتی ہیں، سیم ہوتی ہیں۔ ان کے رسم و رواج ہو گئے، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہو گئے، ان کے آئلی قوانین یعنی ان کے جو خاندانی قوانین ہوتے ہیں، ان کی تفریحات ہیں، کھیل ہے، فنون، مجلس زندگی، یہ تمام اصول جو ہے وہ دیکھے بھی جاتے ہیں اور یہ ایک جیسے اصول ہوتے ہیں ان کے۔ اب یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اس قوم کو باقی قوموں سے یہ چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، یعنی ان کو الگ واضح کرتی ہے یا ان کو فرق ان کا واضح کرتی ہے۔ اب یہی ہمارا کلچر ہے، یہی ہماری ثقافت ہے، انہی خصوصیات کی وجہ سے ایک قوم جو ہے وہ دوسرے سے الگ جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آپ کی بک میں ہی ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ہی بیان کی ہے، بک پیج 88 پہ آپ اس کو دیکھ لیں گے تھوڑا ڈیٹیل سے۔ ثقافت کے بعد اب قدیم وادی سندھ کی خصوصیات کی طرف ہم جائیں گے۔ تھوڑا سا ہم پہلے ان شارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ قدیم وادی سندھ جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کو دریافت کیسے کیا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو قدیم وادی سندھ کی تہذیب ہے یہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ اب اس کو 1922 میں جو موجودہ صوبہ سندھ ہے ہمارا، صوبہ سندھ کا شہر ہے لڑکانہ، اس سے تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ ہے سر جان مارشل۔ 1922 میں جب انہوں نے کھدائی کی تو کھدائی کے دوران ان کو یہاں سے وادی سندھ کی تہذیب کا سراغ ملا۔ اب انہی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ یہاں پہ تقریباً 5000 سال پہلے آباد تھے اور تقریباً ان کو تباہ ہوئے بھی 2500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب مختلف ماہرین آثار قدیمہ اپنی مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ شاید سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے، تو کچھ کا یہ کہنا ہے کہ وسط ایشیا سے آریاؤں کی آمد کی وجہ سے یہ تہذیب نیست و نابود ہوئی، تو کچھ کا یہ کہنا بھی ہے کہ کچھ وبائی امراض کی وجہ سے یا قدرتی آفت کی وجہ سے یہ جو تہذیب تھی وادی سندھ کی یہ نیست و نابود ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ جو قدیم وادی سندھ کی تہذیب تھی، اب اس کی ثقافت کے کچھ ہم خصوصیات دیکھیں گے کہ جو ان کے رہن سہن کے طریقے تھے، جو ان کا لباس تھا، طرز زندگی تھا، ان کی خوراک کیسی تھی، ان کے پیشے کون سے تھے، ان کے عقائد کون سے تھے، ان کے عقیدے کون سے تھے، رسم و رواج کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں ان کی ثقافت کا حصہ تھیں۔ جب اس ثقافت کو دریافت کیا گیا تو اس سے ملنے والی مختلف جو ہمیں چیزیں ملی یا وہاں سے جو چیزیں ہمیں موصول ہوئیں، جو آج ہڑپا اور موہنجو-داڑو کے جو ہمارے عجائب گھر ہیں اس میں یہ تمام چیزیں ہم خود دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم خصوصیات کو۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گی یہاں پہ قدیم وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات کے حوالے سے تعمیرات کو، یعنی ان کا فن تعمیر کیسا تھا۔ ان شارٹ اگر اس کو میں بتاؤں، تعمیرات کا فن ان کا بہت ہی قابل تعریف تھا، یعنی وہ جدید طرز تعمیر کے تمام اصولوں سے واقف تھے۔ اب اس کو میں ڈیفائن کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے چیز یہ کہ ان کی جو گلیاں تھیں وہ بہت چوڑی تھی۔ ان کی چوڑائی کتنی تھی؟ تقریباً 33 فٹ کے لگ بھگ ان کی چوڑائی تھی۔ گھر، نالیاں، گلیاں، سڑکیں پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ ان کے کچھ مکانات کچی اینٹوں سے بھی بنے تھے اور کچھ مکانات پکی اینٹوں سے بھی بنائے گئے تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ وہ حفظان صحت کے تمام اصولوں سے بھی واقف تھے۔ وہ کس طرح سے کہ ان کی جو طرز تعمیر تھا اس میں ہوا کے اور روشنی کی گزر کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کی پانی کی نکاسی کا نظام تھا وہ کس طرح سے تھا کہ نالیاں جو تھیں وہ اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں، کورڈ تھی۔ وہ کس وجہ سے کہ جو ماحول ہے ان کا صاف ستھرا رہے اور جو ان کا علاقہ ہے وہ آلودہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ گودام بھی تعمیر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ شہر ایسے بھی تھے جو کافی گنجانا پاتے، یعنی کسی کی آبادی بہت زیادہ تھی،
تو کچھ ایسے بھی تھے جہاں پہ آبادی بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کشادہ تھے، ہوادار تھے، گھروں کے اندر غسل خانے بھی تھے، محلے میں حمام بھی بنائے گئے تھے، عمارتوں کے فرش جو تھے وہ پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس چیز سے کیا نظر آتی ہے کہ ان کی تعمیرات کا جو فن تھا وہ عمدہ تھا، اور ان کی تعمیرات ان کے پختہ ذوق کی جھلک دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5000 سال پہلے کے باسی تھے، یعنی یہاں کے جو رہنے والے تھے، ان کے ذوق اور شعور کا پتہ ان کے فن تعمیر سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان کی فن تعمیرات میں کنویں بھی دریافت ہوئے ہیں جس سے پانی کی بہم رسانی کے انتظام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کے نیچے ان کے بیسمنٹس بھی تھے، یعنی تہہ خانے بھی بنے ہوئے تھے تاکہ موسم کی شدت سے بھی بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ تہہ خانوں میں بھی ان کی روشنی اور ہوا کے گزرنے کا بھی اہتمام موجود تھا۔ یہ تو تھی فن تعمیرات، یعنی ان کی تعمیرات کا فن کیسا تھا، ان کے گھر مکانات کس طرح سے وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لباس اور زیورات۔ اب جو قدیم وادی سندھ ہے اس کی ثقافت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے جو کھنڈرات تھے ان سے ملنے والے شواہدات کی بنا پہ، یعنی ان کے کھنڈرات سے جو ہمیں آثار ملے ہیں، جو نشانیاں ملی ہیں، اس کی بنا پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں اس ٹائم میں کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کا بھی رواج تھا۔ یعنی یہ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے بھی پوری طرح آشنا تھے، یعنی واقف تھے، کیونکہ جو ان کھنڈرات سے ہمیں مختلف مجسمے ملے ہیں، جو بت ملے ہیں کھدائی کے دوران، انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے لباس اوڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شال اوڑا ہوا ہے، شال اوڑھنے کا ٹرینڈ ہو گیا، سلا ہوا لباس پہننے کے بھی ثبوت ملے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے روئی کاتی جاتی تھی، جس طرح ہم پرانے زمانے میں روئی کاتی جاتی تھی نا چرخہ سے، تو چرخہ سے ملتی جلتی ایک اوزار بھی ملا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف وہ کپاس بوتے تھے بلکہ پھر اس سے روئی بھی کاتی جاتی تھی، اور اس سے وہ لباس تیار کرتے تھے اور لباس کو سلائی بھی کرتے تھے۔ اب لباس کو مزید خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کے ہاں یہ رواج بھی موجود تھا، یعنی لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ یعنی کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن کا اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی خواتین تھیں وہ لہنگا اور چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ اگر زیورات کے حوالے سے بات کریں، ان کے ہاں ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا رواج تھا۔ خواتین میں زیورات عام استعمال کیا جاتا تھا۔ اب کھدائی کے دوران ان زیورات کے شواہدات بھی ملے ہیں، کچھ سیمپلز ملے ہیں جن میں ہار ہیں، بالیاں ہیں، انگوٹھیاں، چوڑیاں وغیرہ، یعنی لباس کے ساتھ ساتھ جواہرات اور زیورات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ اب تھرڈ خصوصیت ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قدیم وادی سندھ کی خصوصیات، وہ ہیں ان کے کھلونوں کے حوالے سے۔ اب اگر کھلونوں کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ، تو ان کے جو ہمارے قدیم وادی سندھ کے ہڑپا کے اور موہنجو-داڑو کے کھنڈرات ہیں، وہاں سے گھوڑے اور رتھ نما ایک خوبصورت، رتھ سے میری مراد کیا ہے کہ خوبصورت بیل نما گاڑی بھی موصول ہے، جس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ قدیم لوگ جو تھے وہ پہیے کے استعمال سے آشنا تھے۔ دوسری چیز یہ کیا کلیئر کرتی ہے کہ کھلونوں کی موجودگی اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ وہ معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی آگاہ ہے۔ بہت سے جو کھلونے تھے وہ عموماً مٹی کے بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ کی اشیاء جو تھیں مختلف چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں جو تھیں وہ دھات یا مٹی سے بنی ہوئی تھی، جو اس میں بھی کھلونے وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی گھریلو اشیاء، اب اس میں ہم جو میں چیز ڈسکس کروں گی وہ بتائیں آئیں گی اس میں کہ عام جو روزمرہ استعمال کے اشیاء میں ضرورت سازی ہو گئی، یعنی کس طرح کے وہ برتن استعمال کرتے تھے، وہ کس سے بنے گئے تھے، وہ برتن ضرورت سازی کس سے بنی ہوئی تھی، یہ بھی ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ اب جو یہ قدیم باشندے تھے وہ کانسی، تانبے، اور اب جو کانسی اور تانبا یہ دونوں دھاتیں ہیں، اور ہاتھی کے دانت کے استعمال سے واقف تھے۔ جیسے پریویسلی ابھی میں لاسٹ میں بھی ڈسکس کری تھی کہ ہاتھی کے دانت سے وہ زیورات بھی بناتے تھے، تو ان کی جتنی بھی روزمرہ گھریلو اشیاء تھی وہ کانسی اور تانبے کی بھی بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ضرورت تھے یعنی برتن وغیرہ تھے بڑی تعداد میں، وہ مٹی کے بھی بنے ہوئے تھے اور دھاتوں سے بھی بنے ہوئے تھے۔ البتہ یہ چیز ہمیں کلیئر نہیں ہو سکی کہ قدیم وادی سندھ کے جو لوگ ہیں وہ لوہے کے بارے میں بھی آگاہ تھے یا نہیں تھے، یعنی لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ان کے گھروں میں استعمال ہو رہی تھیں وہ تانبے اور کانسی کی بنی ہوئی تھی۔ ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی اشیاء بھی ملی ہیں، اور یہ اشیاء آج بھی ہڑپا اور موہنجو-داڑو کے عجائب گھروں میں دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، تاکہ ان کی جو قدیم وادی سندھ ہے ان کی تہذیب و ثقافت سے ہم آشنا ہو سکیں یا آگاہ ہو سکیں۔ نیکسٹ خصوصیت ہے قدیم وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات کا ذکر کر رہی ہوں، جنگ ہتھیار کے حوالے سے یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔
ان کے ہاں جو جنگی ہتھیار استعمال ہوتے تھے وہ موسٹلی سادہ تھے، اور جو جنگی ہتھیار تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں بھی ان کے پاس نہیں تھے، جس کی وجہ سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ امن پسند لوگ تھے۔ قدیم وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے۔ اب یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں نہیں تھے، جو جس میں آپ کو ڈسکس کری تھی کہ یہ جو ہتھیار تھے زیادہ ان کے پاس نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگجو نہیں تھے، امن پسند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید وسط ایشیا سے آنے والے آریاؤں نے بڑی آسانی سے ان کو نیز نابود کر دیا یا ان کو یہاں سے فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ یہ جو اوزار تھے ان کے وہ کانسی اور تانبے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگوں میں رتھ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ رتھ کا میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی جب ہم ٹوائز کا کھلونوں کا ڈسکس کر رہے تھے کہ رتھ نما ایک بیل گاڑی بنی ہوئی تھی، رتھ نما یعنی بیل نما۔ اس طرح کے جنگی ہتھیار میں ان کے پاس موجود تھے، اور وہ اس اپنے جنگی ہتھیار کے ساتھ ساتھ رتھ کا استعمال بھی اپنے جنگوں میں کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے تجارت۔ اب اندازہ لگایا گیا ہے کہ وادی سندھ کے قدیم باشندوں کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ انہیں اپنی اشیاء بھیجتی بھی تھے، اور ان کے ہاں جو اشیاء ملتی تھیں ان کو اپنے ہاں درآمد بھی کرتے تھے۔ اب جیسے تانبا ہے، کانسی ہے، ٹین ہے اور چاندی کے استعمال سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن اب یہ جو چیزیں میں ڈسکس کر رہی ہوں، تانبا، کانسی، ٹین، یہ وادی سندھ میں مہیا نہیں تھی، جس سے کیا چیز شو ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ دوسرے علاقوں سے منگواتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کے تجارتی رابطے مختلف علاقوں میں قائم تھے۔ افغانستان، وسط ایشیا، ایران اور خراسان کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے بھی ان کا لین دین تھا، یعنی ان کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ان کے موجود تھے۔ اب کھدائی میں جو ملنے والی مختلف اشیاء ہیں ان میں جواہرات بھی ہیں اور کئی اقسام کے زیورات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی وہ دوسرے علاقوں سے حاصل کرتے تھے۔ ماہرین نے انہی حقائق کی بنیاد پر اندازہ لگایا ہے کہ وہ تجارت سے بخوبی آگاہ تھے، اور اپنی وادی سے باہر کا تجارتی سفر بھی ان کے ہاں بخوبی موجود تھا۔ اب پیشہ کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں، یہ ان کی ثقافت کی خصوصیت تھی کہ وہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، یہ ان کی ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اعتقادات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اعتقادات سے مراد ہے عقائد سے متعلقہ معلومات۔ اب جب کھدائی کی گئی تو بہت سے بت اور مجسمے برآمد ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کیا آرائی کی گئی ہے، یعنی یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں۔ پتھروں اور دھاتوں کے بنائے ہوئے بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کا، پوجا کا بھی رواج تھا۔ وہ اپنے مردہ افراد کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ مشترکہ طور پر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اسپیسیفک ایک مخصوص عمارتیں بھی بنائی ہوئی تھی جہاں جا کے وہ اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جانور۔ وادی سندھ کی تہذیب کی ثقافت کے حوالے سے کون سے جانور تھے جو ان کے ہاں تب اویلیبل تھے؟ مچھلی ہے، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت مختلف جانور اس دور میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمام جانور اس وقت موجود تھے؟ کیونکہ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں پر اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھیں، جس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ ان کے ٹائم یہ چیزیں موجود تھیں، یہ جانور موجود تھے۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی مہروں اور جانوروں کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جانوروں کی موجودگی سے بھی آگاہ تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ جیسے مچھلی پکڑنے کا سامان ہمیں موصول ہوا وادی سندھ کی ان کھنڈرات سے، جیسے کیا چیز پتہ ہوتی ہے کہ مچھلی کو وہ بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں اور اس مچھلی پکڑنے کا کام بھی کرتے تھے، یعنی وہ شکار سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی چیز سے یہ چیزیں باور ہوتی ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے خوراک کے حوالے سے، جیسے میں ابھی ذکر کری تھی وہیں سے میں بات شروع کروں گی کہ مچھلی پکڑنے کا سامان بھی موصول ہوا، یعنی ان کھنڈرات سے موصول ہوا، تو اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ ایک تو وہ شکار سے دلچسپی رکھتے تھے، دوسرا وہ اپنے خوراک میں مچھلی کا استعمال بھی کرتے تھے، ان کی خوراک میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے، گندم ہے، مچھلی، کھجور یہ ان کی خوراک تھی۔ وہ کھیتی باڑی سے بھی کافی حد تک آگاہ تھے، جیسے کپاس کے حوالے سے میں ذکر کر رہی تھی، روئی کاٹی جاتی تھی تو اوبیسلی کپاس کی کاشت کی جاتی تھی، جو اور گندم کو بھی بوتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیاں بھی کھدائی کے دوران ان کھنڈرات سے ملی ہیں۔ مچھلی پکڑنے کا سامان ملا ہے جس سے ان کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی موئنجو-داڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت ترقی یافتہ اور مہذب یافتہ تھے۔ یہ تھی کچھ خصوصیات قدیم وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا ان کا فن تعمیر کیسا تھا،
لباس اور زیورات کس طرح کے استعمال کیے جاتے تھے، ان کے کھلونے، روزمرہ کی گھریلو اشیاء، جنگی ہتھیار، تجارت، اعتقادات، جانور اور خوراک کے حوالے سے ہم نے سرسری کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ نیکسٹ لیکچرز کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔